السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہیں اہل محبت کے رنگ چدا کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبح دھیرے دھیرے الوداعی نگاہوں سے شہر میں پھیلی ہلچل کو دیکھتی ہوئی دوپہر میں ڈھلنے لگی تھی، جب طلائی روشنی میں نہائی ہوئی اجلال مینشن کی عمارت کا آہنی گیٹ کھلا اور بلیک کار فل سپیڈ میں عمارت کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کار رکی اور پوری قوت سے فرنٹ ڈور کا دروازہ کھلا۔ عائشہ کے ہیل والے جوتے باہر نکلے، وہ اتری اور اسی جارحیت سے فرنٹ ڈور دھاڑ سے بند کیا تھا جس طرح سے ڈور کھولا گیا تھا۔ اجلال مینشن کے بیرونی حصے کی خاموش فضا میں ڈور بند ہونے کی آواز دور تک گونجی تھی۔ وہ عمارت کے اندر جانے کے لیے بڑھی اور اس کے جوتوں کی ہیل کی ٹھک ٹھک ماربل کے فرش پر گونجنے لگی۔ سرما میں بھی لانگ کوٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اندر اس نے گہرے رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا، سٹالر گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ سنہری دھوپ کے باوجود بھی سردی اب بھی اپنے رنگ جمائے ہوئے تھی، لیکن عائزہ کے اندر ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ سردی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ عمارت میں کام کرنے والے ملازمین اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی نگاہیں جھکا کر تیزی سے اپنے کام میں اور بھی منہمک ہو گئے تھے۔ اجلال خانزادہ کی بڑی بیٹی ایسے بھی کم نہیں تھی، اور اگر غصے میں ہو تو کب کس کی چھٹی کر دے کسی کو خبر نہیں تھی۔ ہر ملازم اس کے تیور دیکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر جیسے دہک سا رہا تھا۔ عائزہ کے قدم سیدھے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھے تھے۔ اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی بجائے افشین کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ چہرہ غصے کی آگ سے دہکا سا ہوا اور آنکھوں میں جیسے آگ نکل رہی تھی۔ افشین کے بیڈ روم کی ذرا سے کھلے دروازے پر اس نے ایک زور سے کا ہاتھ مارا اور دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ افشین جو آرام دہ پوزیشن میں نرم کاؤچ پر نیم دراز تھیں، پیر لٹکے ہوئے تھے اور ان کے ملازمہ ان کے پیروں کو ہلکا ہلکا مساج دے رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر ان دونوں نے ایک ساتھ گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عائزہ اندر آ کر ان کے کاؤچ سے کچھ فاصلے پر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ افشین نے اس کا چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھی۔ سیدھے ہوتے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور ملازمہ کھڑی ہوئی، ذرا سا خم ہو کر جھکی اور پھر تیز قدموں سے ان کے بیڈ روم سے نکل گئی۔ جاتے جاتے ڈور بھی بند کر دی گئی۔ کیا بات ہے، ہاسپٹل سے تم جلدی نہیں آ گئی؟ اپنے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرم کاؤچ سے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں اٹھا کر آٹومان پر رکھتی نارمل سی تھی۔ عائشہ نے کچھ دیر انہیں اسی طرح لہو رنگ آنکھوں سے گھورا اور پھر اس کے ہونٹوں سے الفاظ آگ کی طرح نکلے تھے۔ مصطفیٰ نے شادی کر لی اور یہ بات آپ نے مجھے نہیں بتائی۔ افشین کی انگلیاں بالوں کو سلاتے ہوئے ٹھہری تھیں، آنکھوں میں کچھ جلا، پھر وہ ہولے سے مسکراتی۔ مصطفیٰ کی شادی سے تمہیں کیا لینا دینا؟ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے انہوں نے لاپرواہی سے کاندھے جھٹکے، جیسے اتنی بڑی خبر سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن عائزہ ان کے اطمینان پر اور بھی بھڑک اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ یزدان سے تو ہے نا، اور آپ کو معلوم ہے وہ مصطفیٰ کی بیوی سے دل لگا رہا ہے؟ ابھی تک عائزہ کی آنکھوں میں اس منظر سے آگ چل رہی تھی۔ زہر خند آواز میں بولتے ہوئے اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس بار افشین نے چونک کر عائزہ کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خبر سے وہ کچھ بے چینی سے محسوس کرنے لگی تھی، بالوں میں پھرتی انگلیاں بھی ٹھہر گئی تھیں۔ مصطفیٰ کی اسسٹنٹ بن گئی ہے وہ، اور آپ کو معلوم ہے وہ یزدان کے ساتھ تھی، یزدان کو چھو رہی تھی، وہ میرے یزدان کو حق سے ہاتھ لگا رہی تھی، میں اسے مار ڈالوں گی۔ عائزہ کے اندر جو آگ بھڑک رہی تھی اسے وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے پاس رکھی سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے نازک گلدان پر ہاتھ مارا۔ گلدان گرا اور شیشے کے ٹوٹنے کی آواز ان کے بیڈ روم کے پرسکون فضا میں ایک لمحے کو ہلچل مچا گئی۔ کانچ کے چھوٹے بڑے ٹکڑے فانوس کی روشنی میں ہیرے سے چمکنے لگے۔ تمہیں چیزیں توڑنی ہیں تو اپنے روم میں جاؤ۔ افشین نے فرش پر گرے شیشے کے بکھرے ہوئے چمکتے ٹکڑے دیکھے اور پھر عائزہ کو۔ بڑی ناگواری سے انہوں نے عائزہ کو ٹوکا تھا۔ عائزہ نے خون آلود ہوتی آنکھوں سے ان کا خوبصورت چہرہ دیکھا اور پھر اس کی آواز میں اور بھی کڑواہٹ کھلی تھی۔ افشین خانزادہ، اس خبر سے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ آپ ایک لوزر ہیں، تبھی تو اس نے آپ سے آپ کے شوہر کی محبت چھینی، آپ ان سے الگ ہو گئی۔ آپ کا بیٹا آپ کا نہیں رہا اور اب آپ سے وہ یزدان کو چھین لے گی، تو بھی آپ ایسی ہی پرسکون نظر آئیں گی۔ زندگی بھر آپ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے کبھی ایک فاتح کی طرح سوچا ہی نہیں۔ آپ لوزر ہیں، لوزر۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی افشین سے چلا چلا کر بہت کڑواہٹ سے بول رہی تھی۔ آئینہ دیکھنا کتنا تلخ ہوتا ہے، یہ افشین خانزادہ ہر بار اس آئینے کے روبرو ہو کر اس تلخی کو اپنے اندر اتار کر اس تلخی کے ہر مزے سے شناسائی حاصل کر چکی تھی۔ افشین کا حسین چہرہ زرد ہوا تھا، پھر سرخ، اور پھر وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کر عائزہ کے مقابل میں کھڑی ہوئی تھی۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ میں لوزر ہوں، اس کا اعتراف ہزاروں بار میں خود سے کر چکی ہوں، لیکن کسی اور کو بالکل اجازت نہیں دوں گی وہ مجھے لوزر کہے، اس لیے آئندہ مجھے آئینہ دکھانے مت آنا۔ افشین کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے ہی سرخی سے سیاہی میں تبدیل ہونے لگا۔ عائزہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ غرائی۔ اس سے میرا تعلق ہے افشین خانزادہ، جو وہ چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس سے پہلے میں نے محبت کی ہے، اور آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں۔ عائزہ خانزادہ کبھی بھی یزدان سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔
افشین کی سرخ آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو بہت کچھ جتا رہی تھی۔ عائزہ خانزادہ، تم بھی یاد رکھنا، ہم دونوں کا مقصد ایک ہے، لیکن مقابل میں جو شخص ہے نا، اس سے ہارنے کے بعد ہم دونوں کو تعامل اس کی شخصیت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس لیے تمہیں وارن کر رہی ہوں، کبھی اس لڑائی میں وہ کھیلنا جو افشین نے کھیلا تھا، ورنہ تاحیات تم کھوکھلی ہو جاؤ گی۔ پلکیں بغیر جھپکائے وہ عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتی سرد مہری سے بولی تھی، میں افشین نہیں، عائزہ خانزادہ ہوں، اور مقابل سے کیسے بازی جیتی جاتی ہے مجھے آتا ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور جس طرح ان کے بیڈ روم میں آئی تھی ویسے ہی نکلتی چلی گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر ہنسی۔ پہلے ہی سے ہاری بازی کو کیا جیتنا؟ چاروں اطراف دیکھتے ہوئے وہ جیسے خود پر ہنسی تھی، پھر ایک دم سے سنجیدہ ہو کر بڑبڑائی، مجھے یزدان سے بات کرنی ہوگی، اسے بلانا ہی پڑے گا۔ عائزہ کی بتائی گئی بات پر ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں پڑی تھیں۔ انہوں نے جھک کر آٹومن سے اپنا موبائل اٹھایا اور بہت تیزی سے یزدان کو کال ملاتے ہوئے رک گئی۔ کال نہیں، صرف میسج کرتی ہوں، وہ آنے سے منع بھی کر سکتا ہے، یہ سوچ کر انہوں نے بہت تیزی سے لکھنا شروع کیا تھا۔ ان کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر تیزی سے حروف ٹائپ کر رہی تھیں۔ پھر اس کے نمبر پر وہ پیغام بھیج کر وہ پھر سے کاؤچ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ پہلی جیسی بے فکری کا نشان اب ان کے چہرے پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اگر یزدان کے قریب تھی تو ضرور اس میں کوئی تو خاص بات ضرور ہوگی۔ مجھے ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا ہے، آخر دیکھوں تو صحیح کون ہے یہ لڑکی جس نے پتھر پگھلایا۔ وہی نرم کاؤچ پر کشنز پر سر رکھتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، کہیں وہ اس جیسی تو نہیں؟ ان کے ذہن میں یہ خیال گزرا تھا، اور پھر انہوں نے اس لڑکی کو دیکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ دور آسمانوں پر سنہری دائرہ گرم طلائی روشنی سے سارا منظر روشن کر رہا تھا۔ فضائیں نرم گرم سی نور میں نہائی ہوئی تھیں، لیکن زمین کے اندر بنی اس جگہ کو سنہری روشنی چھو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس زمین کے اندر بنے خاص تہہ خانے میں سردی ہو یا گرمی، اس جگہ میں کام کرنے والوں پر موسم کبھی اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ جھاڑیوں اور خطرناک زمینی جانوروں سے بسا یہ ایریا اوپری سطح سے زیادہ خطرناک تہہ خانے میں کام کرنے والے جوان اس شہر کے مجرموں کے لیے درندے ثابت ہوئے تھے۔ اس تہہ خانے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کو بنانے میں جس انسان نے محنت کی تھی وہ واقعی قابل تعریف شخص تھا۔ یہاں کام کرنے والا ہر شخص ان کا قرض دار تھا۔ زمین کے اندر بنی یہ انڈر گراؤنڈ سرنگ کئی سو میٹر تک دور تک جاتی تھی۔ اس کا راستہ شہر میں بنی ایک عمارت تک جاتا تھا جو اپنے آپ میں خود شہرت یافتہ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ زمین کے نیچے اسے خاص طریقے سے بنانے میں کئی سال کی محنت لگی تھی، اور دن بدن اب یہ اور بھی جدید طریقے میں ڈھل چکی تھی۔ لمبے کوریڈور کو جگہ جگہ فٹ دودھیا لائٹس روشن کرتی ہر منظر کو واضح کر رہی تھی۔ لمبے کوریڈور کے دونوں طرف کے حصوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کوئی نہ کوئی دروازہ نظر آتا تھا۔ ان بند کمروں میں مختلف کام انجام دیے جاتے تھے، چاہے وہ خطرناک ہوں یا آسان۔ ان کمروں میں کام کرنے والا ہر شخص کبھی کوتاہی نہیں برتتا تھا۔ اس تہہ خانے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی ساری مشینیں تھیں۔ ہر جگہ سی ٹی وی کیمراز فٹ تھے۔ ہر قسم کے اسلحوں سے بھرے کمرے، پریکٹس کی مخصوص جگہوں سے لے کر نماز ادا کرنے کا مخصوص کمرہ بھی۔ یہاں کا ہر جوان اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے ساتھ ساتھ وقت پر نماز ادا کرنے کا بھی پابند تھا۔ ظہر ہو چکی تھی تو نماز خانے میں ظہر کی نماز ادا کرنے کی تیاری شروع ہو رہی تھی۔ نماز خانہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں یہاں سے لے کر وہاں تک ایرانی قالینوں کو ایک دیوار سے لے کر دوسری دیوار تک بچھایا گیا تھا۔ چاروں طرف ہرے پردے اور ہر صف کے لیے اسی قالینوں پر ہری پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں کام کرنے والا ہر ایک مرد یا نوجوان جلدی جلدی وضو کرتا اس نماز خانے میں داخل ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ صف میں جڑتا جا رہا تھا۔ اذان کا وقت ہوا۔ ایک طرف کھڑے مؤذن نے اذان کہنی شروع کی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن کی پرسوز آواز کانوں سے گزرتی دلوں میں گھر کر رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کے لیے ہر سر تیار تھا، ہر سو مادیت سے پرے ہو کر جیسے مانویت نے دلوں میں گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ نماز خانے میں موجود کچھ کھڑے کچھ بیٹھے لوگ دھیرے دھیرے اذان کو آہستہ آواز میں دہرا رہے تھے۔ اذان کے بعد اقامت شروع ہوئی۔ امام جماعت کے ساتھ دھیرے دھیرے ان کے پیچھے لوگوں کی صف ایک کے بعد ایک کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر امام جماعت نے تکبیر کہی، مکبر نے بھی تکبیر الاحرام کی صدا دی اور لوگوں نے نیت باندھ لی۔ نماز ظہر شروع ہو گئی۔ لوگ خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہے تھے۔ قرات، رکوع، سجدے سب ایک ساتھ اٹھتے، ختم ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ انہیں لوگوں کی بھیڑ میں سب سے پیچھے والے صف میں ایک شخص ایسا بھی تھا جسے لوگ ولف کے نام سے جانتے تھے۔ اپنے مالک کے آگے جھکتے ہوئے ولف نہ رہتا تھا، وہ بھی ایک عام انسان بن جاتا تھا۔ نماز ادا کرتے ہوئے وہ صرف اللہ کا بندہ ہوتا اور کچھ نہیں۔ آخرکار ظہر کی نماز پایان پر پہنچی۔ امام جماعت نے ادھر سلام پڑھا اور مکبر نے بھی سلام کا آخری جز ادا کیا اور نماز تمام ہوئی۔ لوگ اللہ اکبر کہہ کر اس خاص کیفیت سے نکل آئے جو نماز کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ چند تسبیحات کے بعد امام جماعت کھڑے ہو کر شرعی مسئلہ بیان کرنے لگے تو لوگ کچھ نہ کچھ نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھتے ہوئے ان کا بیان بھی غور سے سننے لگے۔ ولف، ٹائم ہو گیا،
وہ دھیان سے دعا پڑھنے میں مشغول تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شاکر نے ذرا سے اس کے کان میں کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ ولف نے دعا پڑھتے ہوئے ہی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا اور بس آنکھوں سے ہاں کا اشارہ دے کر ہاتھوں میں لی ہوئی تصویر کو واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ ایک بار پھر وہ جھکا اور سجدے میں سر رکھ کر چند لمحے وہ اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ شاکر بس امام جماعت کی طرف دیکھتا، ولف کے سجدے سے سر اٹھانے کا منتظر تھا۔ ولف نے سر اٹھایا، پھر وہ دونوں ہتھیلی قالین پر ٹیک کر اٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ شاکر بھی اپنی جگہ پر سے اٹھ گیا۔ ان کے اٹھتے ہی وہاں موجود سب کی گردنیں مڑی، سب نے ولف کی طرف دیکھا۔ امام جماعت بھی ایک پل کو متوجہ ہوئے، پھر دوبارہ بیان شروع کر دیا۔ لوگوں کی گردنیں پھر سے سیدھی ہو گئیں۔ ولف کی خاص تاکید تھی نماز خانے میں اسے یہاں کا باس ہونے کا کوئی آنر نہیں دیا جائے، اس لیے لوگوں نے صرف دیکھنے تک پر اکتفا کیا، ورنہ ہر کسی کا دل اسے سلامی دینے کا ضرور ہوتا تھا۔ وہ شاکر کے ساتھ نماز خانے کا بھاری گرین پردہ ہٹا کر باہر نکلا۔ ایک طرف دیوار میں لائن سے جوتے رکھنے کے ریک بنے ہوئے تھے، ان لائنوں میں سے کالے اور بھورے جوتوں کی لائنیں بنی ہوئی تھیں۔ شاکر تیزی سے بڑھا کہ ولف نے اس کے آگے اپنے ہاتھ کر دیے۔ جوتے میں خود لے سکتا ہوں۔ شاکر ذرا سا سر کھچلا کر پیچھے ہو گیا۔ ہر بار بھول جاتا تھا کہ ولف کو اپنے شخصی کام کرنے کی خود عادت ہے، مجال ہے جو کوئی اس کے لیے کوئی کام انجام دے دے۔ پہنو اور چلو۔ ولف اپنے جوتے کے ساتھ اس کے جوتے بھی اس کے پیروں کے پاس رکھ چکا تھا۔ میں خود لیتا نا باس۔ شاکر خجل سا ہوا۔ ولف نے جوتے پہنتے ہوئے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہم اپنے جوتے خود اٹھا لیتے نا باس۔ قاضی کے دیکھنے پر شاکر نے گڑبڑا کر جملے کو موڑ توڑ کر ادب سے بولنے کے چکر میں ہم کے سیگے کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ تم رہنے دیا کرو زبان سدھارنے کو۔ وہ سر چھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر بدلے میں بس ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلا کر جوتے پہن کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اور ولف اب دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ چند دروازے پیچھے چھوڑ کر وہ لوگ ایک دروازے پر رکے۔ ولف نے دروازہ دھکیلا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ شاکر اس کے سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ یہ ایک بند کمرہ تھا جس میں اندر یا باہر جانے کے لیے صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ چاروں طرف بس دیوار ہی دیوار، اندر اس وقت پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاکر نے آگے بڑھ کر تیزی سے ایک طرف لگے دیوار پر ڈیجیٹل بٹنوں والے لاکر کے چند بٹن دبائے اور ایک طرف کی لکڑی کا دیوار منٹوں میں ہی کھسک گئی۔ دیوار کھسکتے ہی سامنے کا وحشتناک منظر دلوں کو دہلا دینے والا تھا، لیکن ولف اور شاکر دونوں کے چہرے پر سے رحم ختم ہو چکا تھا۔ ولف آہستہ آہستہ چلتا آگے بڑھا۔ یہ ولف اور غازی کی جیل تھی جس میں سلاخوں کے پیچھے بھیڑیے غرا رہے تھے۔ کچھ سلاخوں کے پیچھے اس شہر کے وہ مجرم تھے جن کے ہاتھ گناہوں سے سیاہ ہوئے تھے۔ ولف کے بھاری جوتوں کی دھمک سے غراتے بھیڑیے بھی اپنی اپنی جگہ پر سے پیچھے کھسکتے ہوئے غرانا بھول گئے۔ وہ چلتا ہوا ایک طرف بنی سلاخوں تک آیا تھا۔ شاکر نے سلاخوں کے ساتھ لگی کیس پر رمز ڈالا تھا اور سلاخیں اوپر کو اٹھتی گم ہو گئی۔ تاریک جیل کھل گئی۔ ولف نے اندر جانے سے پہلے اپنا ماسک نکالا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ماسک اس کے چہرے پر تھا۔ غازی اب سراپا ولف بن چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے مضبوط قدموں سے اس نیم تاریک وحشت چھلکتے بند کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ولف کونے میں پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور شاکر نے سوئچ بورڈ دبا دیا۔ دوسری کرسی پر بندے ہوئے انسان کی دھندلی تصویر روشن ہو گئی۔ مار کھا کھا کر ادمرا ہو چکا تھا سلیم۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں سے سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ولف کو دیکھا۔ تمہارا دل بھر چکا ہو مار کھا کھا کر تو منہ کھول دو سلیم۔ تم جب تک منہ نہیں کھولو گے میرے آدمی تمہیں دن رات مارتے رہیں گے، لیکن تمہیں مرنے نہیں دیں گے، ورنہ تم جانتے ہو میرے شاکر کو بھیجا اڑانے کا کتنا شوق ہے۔ ولف کی سرد آواز نے کرسی پر بندے سلیم کے جمتے خون کو اور بھی جما دیا۔ اس نے سوجی ہوئی پلکیں بمشکل اٹھائیں۔ ولف کے پیچھے کھڑے شکو کو دیکھا جس کے دیکھتے ہی سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرایا۔ کاش زندگی اسے اتنی مہلت دے دے تو وہ اس شکو کا بھیجا ضرور اڑا دے گا جس کے دھوکے کی وجہ سے وہ آج ولف کی قید میں آ پڑا تھا۔ ادمرے ہو چکے سلیم کے دل میں شدت سے یہ خواہش اٹھی، میرے آدمی کو مارنے کے لیے سلیم تجھے ایک بار مر کر پھر سے زندہ ہونا پڑے گا۔ اس زندگی میں تو اب یہ ناممکن ہے۔ سلیم نے چونک کر ولف کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ ایک درندے کی آنکھیں تھیں۔ ماسک کے پیچھے چھپے اس چہرے سے وہ بے انتہا خوفزدہ ہو چکا تھا۔ سلطان تک پہنچنا ہے تو تمہیں امجد خان کو پکڑنا ہوگا ولف، تم نے اسے چھوڑ کر غلطی کی۔ خشک گلے کو تر کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے وہ مشکل آواز نکلی۔ شاکر چونکا اور ولف نے ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور اس کے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتا ہوں تو جھوٹ بول رہے۔ امجد خان کبھی اتنا مائنڈڈ نہیں رہا کہ وہ پلاننگ کر سکے۔ اب بول، سلطان کو اس کے اڈے پر سے کس نے اٹھوایا؟ ولف نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سلیم نے سوجی ہوئی درد کرتی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ مجھے صرف اسے اٹھوانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس دن اس کے ٹھکانے پر میں اور میرے آدمی اسے صرف اٹھانے کے لیے گئے تھے، تو پھر بیچ راستے میں وہ لوگ سلطان کو لے کر چلے گئے تھے۔ میرا یقین کرو اس سے زیادہ میں سلطان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سلیم اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آواز بولتے ہوئے پست سی تھی۔ ولف اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ کون لوگ تھے وہ؟ ولف نے سرد آواز میں پوچھا۔ ولف تو بھلے ہی بہت خطرناک سی، لیکن ایک بات جان لے، تو کبھی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ایک کو مارے گا ان کے جیسے دسیوں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ پاورفل لوگ ہیں، تو جیسے لوگ ان کا کچھ نہیں اکھاڑ پاتے، کیونکہ برائی کبھی مٹ نہیں سکتی۔
سلیم ولف کی طرف دیکھتے ہوئے بے انتہا درد کے باوجود بھی تمسخر آمیز انداز میں ہنسا تھا۔ شاکر نے جبڑے بھینچ لیے۔ دل میں شدت سے اس کے دماغ گولی سے سوراخ کرنے کی خواہش نے سر اٹھایا، پر ولف خاموش تھا۔ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا سلیم کہ میں برائی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی خدائی فوجدار نہیں، نہ میرے پاس معجزے کی طاقت ہے کہ میں ایک بار میں ہی تم جیسے لوگوں کی صف اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں۔ ولف اسے سکون سے کرسی سے ٹیک لگا کر پیر پر رکھے پیر کو ہلاتے ہوئے سرد آواز سے بول رہا تھا۔ سلیم اب ساکت تھا۔ یہ تو طے ہے، برائی اور برے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کی تعداد ہر روز بڑھتی رہے گی۔ میرا اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ میں اپنے خدا کے بتائے راستے پر چلتے ہوئے اس انسان کی مدد کروں جو مظلوم ہے، میں اپنے سے جڑے لوگوں کی حفاظت کروں۔ اس لیے مجھے ولف بننا پڑا، اور یقین رکھو جب تک ولف کی سانسیں ہیں وہ برائی سے لڑتا رہے گا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، لیکن جانے کیسی برف سے کاٹ تھی کہ لگاتار ولف کی طرف دیکھتے ہوئے سلیم کو اس بھوری آنکھوں سے بے انتہا خوف محسوس ہونے لگا۔ تو تم سب کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جب تک زندہ ہوں تم جیسے لوگوں کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اس نے اس بار پیر سے پیر ہٹا کر دونوں پیر فرش پر رکھے اور سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سلیم کی کرسی کے پائے پر اپنا ایک پیر پھنسایا۔ سلیم کرسی سمیت کھینچتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا۔ اب آئے گا اصلی مزہ، چپ چاپ کھڑے شاکر نے سوچا اور زہر خندہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے معاف کر دو ولف۔ دور سے کی آنکھیں بھلے خوفزدہ کرتی تھی، لیکن نزدیک سے ان آنکھوں میں دیکھنا روح نکال دیتا تھا۔ سلیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ 150 مظلوم لوگوں کو تو نے صرف یہ بے مقصد مارا۔ ہر بار ایک نئی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنا تیرا شوق ہے۔ 2 مہینے پہلے تو نے ایک بستی کے پورے خاندان کو گولیوں سے بھون دیا۔ تیرے ڈرگس نے نہ جانے کتنے جوانوں کو برباد کر دیا۔ جوڑ لے تیرے جرم کی کیا سزا ہوگی۔ ولف اس کی پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا رہا تھا اور سلیم کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ تیرا ہر جرم میری فائل میں درج ہے سلیم، ثبوتوں سمیت۔ اور ولف کی جیل میں نہ کوئی وکیل ہوتا ہے، نہ کوئی جج، نہ کوئی کیس چلتا ہے۔ یہاں صرف فیصلہ ہوتا ہے۔ تیرا فیصلہ ہو چکا سلیم، صرف سزائے موت۔ اس پیر کو اب تک اس نے سلیم کی کرسی کے پائے میں پھنسایا ہوا تھا، اسی پیر کو ایک جھٹکا دیا۔ سلیم کی کرسی کچھ دور تک گھسٹتی ہوئی سلیم سمیت الٹ گئی۔ سلیم کی دردناک چینخ بند جیل میں گونج اٹھی تھی۔ اسے مار کر بھیڑیے کے آگے ڈال دو، وہ اٹھا شاکر سے کہہ کر وہ سلیم کی چیخوں پکار کو لاپرواہی سے سنتا اپنی شاہانہ چال کے ساتھ اسی جیل سے باہر آ گیا۔ چند قدم چلتے ہی ولف کے کانوں میں گولی کی آواز گونجی۔ ایک اور گناہ گار کی ہستی صفِ دنیا سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنا ماسک چہرے سے کھینچ کر اتارا اور دوبارہ اسے اپنی جینس کی جیب کے حوالے کرتے ہوئے موبائل بھی نکالا۔ کچھ پیغامات تھے اور کچھ مسڈ کال بھی، جس میں سر فہرست باس کالنگ بھی تھی۔ وہ اس جیل کے بعد اس بند کمرے سے ہوتے ہوئے اپنے آفس تک آ گیا۔ باس کو کال ملاتے ہوئے وہ انہی قدموں سے چلتا ہوا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ کال ملی اور اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا بتایا اس نے؟ باس نے جواب دے کر تیزی سے پوچھا تھا۔ آپ کا شک صحیح نکلا، اس کام میں اس کا ہاتھ بھی ہے۔ وہ سنجیدگی مگر بہت ادب سے ان سے مخاطب تھا۔ بات کرتے ہوئے وہ اپنی کمپیوٹر بھی کھول چکا تھا۔ جیکٹ سے پین کھوجا اور اب وہ اس پین کے اندر سے اس چپ کو نکال رہا تھا جو اس پین سے لگی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ غازی اب کیا کرو گے؟ بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ادھر سے ان کی فکر مند آواز پر وہ مدھم سا مسکرایا۔ کچھ دیر پہلے MLA کے آفس میں آپ ساری احتیاط چھوڑ کر گئے تھے۔ چپ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے سادگی سے بول کر اس نے ادھر موجود وجدان صاحب کو ساکت کیا۔ غازی مت بھولو میں تمہارا باس ہوں، انہوں نے روبدار آواز میں کہہ کر غازی کی مسکراہٹ کو گہرا کر دیا۔ یس باس، کچھ انفارمیشن ای میل کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وہ ادب سے کہہ کر سنجیدگی سے بولتے ہوئے اتنی تیزی سے کمپیوٹر پر ان کے ای میل ایڈریس پر انفارمیشن سینڈ کر چکا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، انہوں نے بھی کہہ کر کال کاٹ دی۔ غازی نے موبائل کی طرف دیکھا جس میں ایک پیغام جگمگا رہا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے، پھر سر چھٹک کر اس نے ذرا سا آگے ہوتے ہوئے جیکٹ اتارنے کے لیے زپ کھولی۔ جیکٹ اتارتے ہوئے خاص پرفیوم کی مہک دل و دماغ پر کو وہی سکون دینے لگی جس کی چاہ میں دن رات اس کے ساتھ گزارنے کی خواہش دل میں پلتی رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جیکٹ اتارتے ہوئے تھم گئے۔ جس دن تمہاری ملاقات غازی سے ہوگی اس وقت تمہارے چہرے پر کون سے رنگ ہوں گے، اس رنگ کی خوبصورتی کو دیکھنے کو میں بہت بے قرار ہوں۔ جیکٹ کے کالر پر ناک لگاتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، اس خوشبو کو روح میں اتارا اور آنکھیں بند کر کے کچھ دیر دل میں گھر کرتے سکون کو محسوس کیا، اور پھر آنکھیں کھول کر جیکٹ اتارنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ پھر سے اپنے کام میں منہمک ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ خوشبو اس کے ارد گرد گھومتی اس کے دل کو گدگداتی رہی تھی۔ اس سے ملنے کی خواہش مچل مچل کر اس کے دل میں ہلچل مچاتی اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتی۔ اگر اس وقت اسے کوئی دیکھ لیتا تو یقین ہی نہیں کرتا وہ وہی خطرناک ولف ہے جس کے چہرے پر ہر وقت بے رحمی اور سختی چھائی رہتی تھی۔ سرما کی دوپہر اور سورج کی تپش جیسے جسموں میں جان بخش رہی تھی۔ سرکاری دفتر کے برآمدے میں دھوپ کی کرنیں گرماہٹ پیدا کرتی دفتر کے اندر پھیلے گرم ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے چمک رہی تھی۔ اندر موجود اجلال خان زادہ کے خاص آدمی کی ہمراہی میں مشہور اخبار کے ایڈیٹرز نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تھا۔
ایڈیٹر نے کرسی پر بیٹھے اسلال خان زادہ کو دیکھا اور تھوک نگل کر وہ ان کے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ ان کے سامنے وہ وہی سچویشن آ گئی تھی، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ وہ جائے تو کہاں جائے؟ ہیلو نوازی صاحب، بڑے دنوں بعد آپ نے شکل دکھائی۔ میں منتظر تھا کہ آپ کب مجھے اپنے اخبار میں جگہ دینے کے لیے بلواتے، لیکن کمال تو یہ ہو گیا کہ آپ نے مجھے بلایا بھی نہیں اور مجھ سے متعلق خبر آپ کے اخبار کی زینت بن گئی۔ اپنے ہاتھوں میں لیے اخبار کے بنے رول کو ایک ہاتھ سے گول گول گھماتے ہوئے، آنکھوں میں آگ لیے مسکراتے ہوئے ایڈیٹر نوازی کا خون خشک کر رہے تھے۔ خانزادہ صاحب، میں مجبور تھا، اس ولف نے وہاں آ کر ہم سب کو مجبور کر دیا تھا۔ نیازی نے آنکھوں پر لگی اینک کو اپنی انگلی سے درست کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے صفائی دینا چاہی۔ ولف 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 کا نام سننا تھا کہ وہ چیختے ہوئے اخبار کا رول کرسی پر پھینک کر کھڑے ہو گئے، اپنی کرسی پیچھے کھسکائی اور سیدھا نوازی کے پاس آ کر اس کا کالر اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ نیازی کی اینک کھسک کر ناک پر ٹک گئی اور چہرے پر ہوائی اڑی۔ خانزادہ صاحب، وہ ہلکے سے منمنایا، تم اور تمہارا یہ اخبار، یہ سب میری بدولت چلتا ہے، تو کیسے تمہاری جرأت ہوئی کہ تم میرے یا میرے آدمیوں کے خلاف اپنے اخبار میں خبر چھاپو؟ نیازی کے کالر کو بری طرح چھٹکتے ہوئے ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ الیکشن قریب تھا اور ان کے خلاف چھپنے والی یہ خبر ان کی کرسی کو ہلا سکتی تھی۔ وہ بہت خطرناک ہے خانزادہ صاحب، میں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی حلق سے مشکل سے آواز نکل رہی تھی۔ خانزادہ کے جھٹکے سے اینک بس ناک سے گرنے کی کنگار پر ہی پہنچ چکی تھی۔ خانزادہ کے آدمی سینے پر بازو باندھے خاموشی سے، جس طرح تم یہ خبر چھاپنے پر مجبور ہو گئے تھے، اسی طرح تم اس بات کی توضیح دے کر اس الزام کو پاک کرو گے۔ انہوں نے ایک دو جھٹکے دیے اور ایک دے کر نیازی کو زوردار جھٹکا دیا اور پیچھے کی طرف الٹ جاتا کہ ان میں سے ایک آدمی نے بازو سے پکڑ کر اسے سنبھال لیا۔ نیازی نے سر اٹھا کر سنبھالنے والے کو دیکھا، پھر اینک درست کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں ضرور آپ کی خواہش پوری کروں گا، بس مجھے کچھ دن کی مہلت دے دیجیے۔ مڑ کر اجلال خان زادہ کو دیکھتے ہوئے اس نے منت بھرا لہجہ اپنایا۔ اپنی جان سے اسے خطرے میں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف 2 دن، کچھ بھی کرو لیکن اس خبر کو جھوٹا ثابت کرو نیازی، ورنہ۔ اس ورنہ میں کیا دھمکی چھپی ہوئی تھی نیازی اچھے سے سمجھتا تھا۔ اس نے فوراً گردن ہلائی اور اجلال خان زادہ جبڑے بھینچتے ہوئے پھر سے اپنی کرسی کے پاس پہنچ گئے۔ 2 انگلیوں سے کوٹ درست کیا اور پھر سے کرسی سنبھال لی۔ لے جاؤ اسے، ہاتھ کے اشارے سے ایک آدمی کو نیازی کو لے جانے کا بولا۔ چلیے ایڈیٹر صاحب۔ نیازی نے مڑ کر اس آدمی کے تمسخر اڑاتی آنکھیں دیکھی اور پھر مڑ کر اجلال خان زادہ کے سامنے ذرا سا جھک کر سیدھے ہوتے ہوئے تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے سب نکلے تھے، صرف خلیل کو چھوڑ کر، جو اجلال خان زادہ کا خاص ساتھی تھا۔ خلیل کون ہے یہ ولف جس نے اپنا آتنک پھیلایا ہوا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ سب کی جاتی اجلال خان زادہ نے خاموش کھڑے خلیل سے برہمی سے کہا۔ نیا مظلوموں کا ہمدرد ہیرو بن کر نکلا ہے خانزادہ صاحب، کچھ دن بس اور اسے ہم سے ٹکرانے دیجیے، ساری ہیرو گیری یہیں اسی آفس میں دفن ہو جائے گی۔ خلیل بہت مطمئن تھا، برسوں سے خانزادہ کے ساتھ کام کرتا آیا تھا، بہتوں سے ہیرو سے سامنا ہوا تھا اور انہیں خاک میں ملا کر یا دبا کر وہ طاقت کے زوم میں گم ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ خانزادہ جو خلیل کو دیکھ رہے تھے، اس کی بات پر انہوں نے بس سر جھٹک کر اتنا کہا، آج میٹنگ رکھو میری سب کے ساتھ، اس امجد کو ضرور بلانا، ہمیشہ اس نے کام خراب کیے۔ جانے کیوں وہ اس بار خلیل کی طرح خود کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ دل میں یہ اطمینان تھا کہ ان کے پاس پاور ہے، لیکن کچھ تو تھا جو کھٹک رہا تھا۔ اوکے باس، خلیل ادب سے بولا۔ سلیم کا پتہ چلا کہاں گیا؟ انہوں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھتے ہوئے سرسری سے پوچھا۔ میرے خیال سے ولف اسے لے گیا یا اس نے اسے مار ڈالا ہوگا، لوگ کہتے ہیں وہ اپنا شکار زندہ نہیں چھوڑتا۔ خلیل کے بے نیازی سے کہنے پر اجلال خان زادہ نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرائے۔ ابھی تک اس کا سامنا اصلی شکار سے نہیں پڑا، تب بھی وہ غراتا پھر ہے۔ مجھے اس ولف کی A to Z ساری انفارمیشن چاہیے، اس کے آدمیوں سے لے کر اس کی فیملی تک، سب کی۔ وہ اس بار شاطرانہ چمک لی آنکھوں میں لیے اپنے موبائل میں چند میسیجز سینڈ کر رہا تھا۔ مل جائے گی باس۔ خلیل نے پلکیں خم کی اور اجلال خان زادہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ خلیل نے بڑھ کر ٹیبل سے ان کا بریف کیس اٹھایا اور ادب سے کنارے ہو گیا۔ وہ تمکنت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے دفتر سے نکلے۔ اب ان کے قدم سیدھے اس طرف تھے جہاں ان کی کار لے کر ان کے محافظ کھڑے تھے۔ نرم گرم دھوپ کی سرد ہواؤں سے آنکھ مچولی چل رہی تھی اور شہر مشہور میڈیکل کالج میں زندگی بھرپور لطف اٹھاتے ہوئے ہنستی مسکراتی گزر رہی تھی۔ ہرے بھرے گراؤنڈ میں لڑکے لڑکیاں گروپ بنائے ہوئے دھوپ کا مزہ لے رہے تھے، آپس میں ہنستے مسکراتے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ اسی ہرے بھرے گراؤنڈ میں وہ دونوں بھی اپنے ہینڈ بیگ کے اسٹرپ ایک کاندھے پر لٹکایا ابھی کیفیٹیریا سے باہر نکلی تھیں، لانگ کوٹ اور سر پر اسکارف، گلے میں گرم اسٹالر اور پیروں میں بند جوتے۔ چہرے ان کے ایک دم سادہ تھے اور وہ دونوں اپنے ہاتھوں میں چپس کا پیکٹ اور اسمودی کا ڈسپوزل کپ پکڑے لگاتار چپس چباتی ہوئی اسٹرا سے اسمودی کا گھونٹ بھی پھرتی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کالے فریم والی گول اینک لگائی ہوئی تھی۔ بغیر اینک والی لڑکی بہت خوبصورت تھی، اینک والی لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی اس کی سادگی اور بڑھا رہی تھی۔ صبا، جب تک تمہاری ہاسٹل والی پرابلم دور نہیں ہوتی تو میرے گھر آ کر رہ سکتی ہو، یقین کرو مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ دعا تھی جو اپنی فرینڈ صبا سے چپس کھاتے ہوئے اسمودی کا بڑا سا گھونٹ بھر کر بولی تھی۔ لہجہ خلوص اور محبت سے پر تھا۔
بھائی سے پوچھے بنا کچھ نہیں کر سکتی۔ سادگی سے بولے گئے جملے پر دعا نے اسٹرا منہ میں دبائے ہوئے گردن گھما کر چپس کے بعد اپنی انگلیاں چباتی صبا کو دیکھا۔ جب تک سارا نمک مرچ انگلیوں سے پیٹ میں منتقل نہیں کر لیں گی تب تک اس کا یہ شغل جاری و ساری رہے گا۔ وہ اسٹرا منہ میں دبائے ہوئے صبا کو بری طرح سے گھورنے لگی۔ کیا ہے؟ اپنی شہادت والی انگلی ہونٹوں میں دبائے دبائے اس نے خود کو لگاتار گھورتی دعا کو اینک والی آنکھوں سے دیکھا۔ جان چھوڑ دیا کرو بیچارے نمک مرچ کی۔ بہت چل کر اس نے اس کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لاک ٹوکنے پر بھی اس صبا کی بچی کی یہ کتنی گندی عادت نہیں چھوٹ رہی تھی۔ ابھی تو ایک کام اور بچا ہے۔ صبا نے چٹکارا لے کر اینک کے پیچھے چھپی سنہری آنکھیں میچھی۔ شرم کرو، ذرا سے نمک مرچ کی تم نے جان نہیں چھوڑ سکتی۔ دعا نے تپ کر دانت پیسے۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی کہ وہ جانتی تھی۔ تم یہ پکڑو یار، بڑے مزے کا لگتا ہے، کبھی کر کے دیکھ۔ اپنا گلاس اس نے دعا کو زبردستی پکڑایا اور چپس کے پیکٹ کو پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً چپس کا پیکٹ کے اندرونی حصے میں زبان لگا کر چاٹا۔ تیز نمک اور مرچ کے بچے ذرات نے زبان کو مزہ دے دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آہا، سواد آ گیا۔ جب اچھے سے چاٹ کر دل کو تسلی ہو گئی تبھی اس نے پیکٹ کی جان چھوڑی تھی۔ پھر پیکٹ کا گولا بنا کر اس نے گردن ترچھی کر کے دعا کی طرف دیکھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اسے کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی۔ اچھا اب گھورو مت، آخری بار تھا۔ شرمندہ تو اسے کبھی بھی نہیں ہونا تھا، بس دعا کی تسلی کے لیے ایسے پیار سے چمکا دیا۔ تمہیں افیومیچوں کی طرح لت ہے، وہ چھوٹنے والی نہیں۔ دعا کی پھٹکار پر وہ بس ڈٹائی سے ہنستی ہوئی اس کے ہاتھ سے اپنا اسمودی کا گلاس لے چکی تھی۔ وہ صبا تھی اور دعا کا خیال تھا اگر کسی دن ڈھیٹوں سے اس کا مقابلہ کروایا جائے تو اسے فرسٹ پرائز ملے گا۔ کیا کریں یار، غریب لوگ ہیں، اسٹاف ہمارے خون میں شامل نہیں ہے۔ وہ مزے سے سڑپ کی آواز نکال کر اسمودی کا گھونٹ لیتی اسی مزے سے بولی تھی۔ ساری غریبی تمہارے بس پیکٹ چاٹنے میں نکلتی۔ دعا نے جل کر اس کی کمر پر ایک دھموکہ چڑھا تھا۔ صبا کے ہاتھ سے اسمودی گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ یار تیرا ہاتھ کھا کر پتہ چل جاتا ہے تو پولیس والے کی بیٹی ہے۔ پوری کمر پر نیل پڑ گئے ہیں۔ وہ ساتھ چلتی دعا کو گھورتی پھر سے سڑپ اسمودی کی گھونٹ بھرنے لگی۔ دعا نے تعصب سے سر ہلا کر اس بار ٹوکنے کا ارادہ چھوڑ کر اپنی اسمودی ختم کرتے ہوئے قدم تیز کر دیے۔ انو کیسی ہے دعا؟ میرا بڑا دل کہہ رہا ہے اس سے ملنے کا۔ اس بار سنجیدگی سے اس نے دعا سے انم کے بارے میں پوچھا۔ دعا نے گہری سانس لے کر اسٹرا لبوں سے نکال کر گیٹ کے پاس رکھے پلاسٹک بن میں چپس کے پیکٹ سمیت ڈالا۔ صبا نے بھی ہاتھ میں پکڑا گولا بنا ہوا چپس کا پیکٹ بن میں اچھالا اور اسمودی کا گلاس ہلا ڈلا کر دیکھا۔ ابھی کچھ بچا تو نہیں۔ پھر اسٹرا نکال کر ڈسپوزل کپ الٹا کر کے منہ کھول دیا۔ جب تک ایک بوند منہ میں نہیں چلی گئی اس نے خالی کپ پھینکا نہیں تھا۔ شکر ہے دم نکال کر تم نے اس بیچارے خالی کپ کی جان چھوڑ دی۔ اس کی ساری کارروائی دیکھتی دعا آنکھیں سکیڑے اب بھی بس اسے گھور رہی تھی۔ اس کا اور صبا کا تقریباً روز کا ساتھ تھا اور وہ صبا کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے نہیں کہا اسراف اچھی چیز نہیں ہے، بس اسی پر عمل کرتی ہوں۔ اچھا چلو یہ سب چھوڑو، انو کا تو بتاؤ نا۔ اپنی اسے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی اس کا بازو تھام کر آگے بڑھتی پھر سے سنجیدگی سے انم کے بارے میں پوچھ بیٹھی تھی۔ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، مصطفیٰ بھائی ہیں نا، انشاءاللہ بھول جائے گی سب۔ دعا نے بھی ڈٹائی سے نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر بتایا تو اس نے سر زور سے تائید میں ہلا دیا تھا۔ ان دونوں کی طرح وہ بھی مصطفیٰ کی بہت بڑی فین تھی۔ صبا کیوں نہیں ساتھ چلتی تم؟ انو بھی کتنی خوش ہوگی۔ دعا کے چہ کر کہنے پر صبا نے ناک پر پھسلتی اینک ایک انگلی سے درست کرتے ہوئے کہا، دل تو میرا بھی کہہ رہا ہے، بھائی سے پوچھتی ہوں، مصطفیٰ بھیا کے گھر جانے سے وہ منع تو نہیں کرے گا؟ صبا کا دل بھی مچل گیا۔ بہت دن ہو گئے تھے سب سے ملے۔ اس کا دل اس کے پورے خاندان سے ملنے کو کہنے لگا سوائے ایک کو چھوڑ کر۔ تمہارے بھائی نے منع کیا تو بھی تمہیں چلنا ہے، نہیں تو پاپا کی ٹیم بلوا لوں گی تمہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ دعا اسے ساتھ لے جانے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، اس لیے انگلی دکھا کر دھمکی بھی پڑی تھی۔ آرام سے بلوا لینا، اسی بہانے جیجا جی کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے گی۔ وہ دعا کو واسق کے حوالے سے چھیڑتی اپنے موبائل نکال چکی تھی۔ کال ملائی لیکن اس کے بھائی نے کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ دعا منتظر تھی تاکہ وہ اسے لے کر اپنے گھر کی راہ لیں۔ بھائی کل کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ وہ دوبارہ نمبر ملاتے ہوئے سنجیدہ تھی۔ بزی ہوں گے بقول تمہارے بھائی صاحب، دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ دعا نے منہ بناتے ہوئے اس کی بات دہرائی۔ میرے بھائی خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں، تجھے نہیں معلوم؟ یہ دیکھو صبا، میں نے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ 5-6 سال سے تم نے لاتعداد بار اپنے بھائی کے کارنامے کے بارے میں مجھے بتا کر وہ سبق مجھے حرف بہ حرف رٹوا دیے۔ پلیز اب دوبارہ شروع مت ہونا۔ صبا جو جوش میں پھر سے پورا منہ کھولنے کے لیے تیاری میں لگ گئی تھی، دعا کے ہاتھ جوڑ کر کہنے پر اس کا منہ بن گیا۔ میرا بس چلے نا تو میں ان کے بارے میں ایک پوری کتاب لکھ دوں، ان کے باس سمیت۔ منہ بنانا چھوڑ کر پھر بھی بڑے پرجوش و خروش سے اطلاع دی، تو تم رائٹر کیوں نہیں بن جاتی بھائی صاحب کے لیے؟ مشورے دے کر اس نے صبا کی کونی دبوچی اور گیٹ تک آئی تھی۔ وہ دونوں پھر سے چلتے ہوئے میڈیکل کالج کے باہر آ چکی تھی۔ وہ کیا ہے نا، بھائی کو اپنے باس سے اتنی محبت اور عقیدت ہے نا کہ وہ مجھے کیا اپنی ہر آنے والی نسلوں کو ڈاکٹر ہی بنائے گی۔
گیٹ سے باہر ڈرائیور کار لیے کھڑا تھا۔ دعا اسی طرح اس کی کوہنی دبوچے ہوئے کار تک آئی تھی اور بولتی ہوئی صبا کو بیک ڈور کھول کر اندر دھکیل کر خود بھی آرام سے بیٹھ کر بیک ڈور بند کر دیا۔ پولیس کی بیٹی اور کنڈیشنر۔ صبا کاندھے پر لدے ہینڈ بیگ کو اتار کر گود میں رکھتے ہوئے اس نے مصنوعی خفگی سے دعا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ شرافت سے تو تم آنے والی نہیں تھی۔ اپنا بیگ بھی کاندھے سے اتار کر سائڈ میں سیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے صبا کو چڑھایا۔ صبا نے ایک نگاہ اس کے اوپر چل پڑی کار کو دیکھا، پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ زبان کا میٹر اب وہیں جا کر کھلے گا۔ آخر انعام سے انم سے اتنی باتیں جو کرنی تھی، اسے دعا پر بھی مسکراہٹ چھپاتی اپنا موبائل کھول کر فی الحال میں اس میں وقت گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ ظہر کی ساعتیں بیتی اور طلائی دائرے کی گرمی میں ٹھنڈک سے اترنے لگی۔ ہاسپٹل کی بھیڑ میں ظہر کے بعد کچھ کمی نظر آنے لگی تھی، پھر بھی اندر سے لے کر باہر تک ہلچل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ رہ رہ کر کسی نہ کسی ڈاکٹر کی اناؤنسمنٹ کی آواز، مریض کی نوبت آنے کی میز کی گونج، آنے والے نمبر کی گونج اسپیکر میں گونجتی اور ایک دھیمی سی ہلچل مچ جاتی تھی۔ صرف ہاسپٹل میں ایک کیبن ایسا تھا جہاں مکمل خاموشی کا راج تھا، یہاں تک کہ کیبن کی ساری لائٹس بھی آف تھیں۔ ڈاکٹر کی ٹیبل کے پاس رکھی چیئر خالی تھی، ایک طرف سائڈ کی دیوار کے پاس لگے صوفے پر بس انم اب بھی بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ گلے میں لپٹا ہوا اسٹرالر ڈھیلے ٹیبل پر پڑا تھا اور کمر تک اس کے وجود پر اب گرے رنگ کا کمبل تھا۔ اسی صوفے کے پاس دوسرے صوفے پر وہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا کام کرتا ہوا گاہے بگاہے مدہوش نیند سوتی انم کو بھی دیکھ لیتا۔ وہ ایک مٹھی گالوں کے نیچے رکھے ہے بے خبر سوتی اسے پرسکون کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز اس کے اعصاب پر پھول کی طرح برس رہی تھی۔ کچھ لمحے اور آگے سرکے تھے جب انم نے سوتے سوتے کروٹ کے بل سے سیدھے ہوتے ہوئے حرکت کی تھی۔ جو مٹھی گال پر رکھی تھی وہ ہاتھ اب صوفے کے نیچے لٹک جاتے کہ اس سے بھی تیزی سے مصطفیٰ نے لیپ ٹاپ گود میں ہٹا کر اس کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ گرم ہتھیلیوں کی حدت اتنی شدید تھی کہ سوتے سوتے بھی انم کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور لیٹے لیٹے گردن موڑ کر اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے دوسرے ہاتھ کو دیکھا اور پھر صوفے پہ۔ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہی صبح والی گرے بٹنوں والی شرٹ اور وہی ڈارک بلو پینٹ، لباس وہی تھا جو اس نے صبح زیب تن کیا تھا، بس کالی جیکٹ ندار تھی۔ مصطفیٰ، انم کے ہونٹوں سے نکلا اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نیم تاریک ماحول میں بس وہ اسے دیکھ کے جا رہی تھی۔ نیند پوری ہو گئی تمہاری یہاں؟ آپ ہیں نا مصطفیٰ؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انم اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور تقریباً اس کے اوپر گر کر اس سے لپٹ گئی۔ مصطفیٰ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ڈھہ گیا۔ وہ شاید اپنی پوری زندگی میں اتنا حیران کبھی نہیں ہوا تھا۔ انم کا اس سے اس طرح سے لپٹ جانا وہ بے یقین سے تھا۔ صبح سے وہ اس کے بیڈ روم تک آنے میں انکاری تھی اور ابھی یوں آ کر لپٹ جانا۔ مصطفیٰ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی گردن میں انم کے بازوؤں کی گرفت بہت سخت تھی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ جو اٹھے ہوئے تھے وہ بہت آہستگی سے اس کی پشت پر بندھ گئے تھے۔ میں بس ایک کام سے گیا تھا۔ تم نے برا خواب دیکھ لیا شاید۔ ایک ہاتھ سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے مصطفیٰ کو خود محسوس ہوا کہ آج سے پہلے اس کی آواز کبھی اتنی نرم نہیں رہی تھی۔ ہاں، بہت برا خواب تھا میرا۔ انم نے ذرا سا چہرہ اس کی گردن پر سے اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سہمی آواز میں کہا، خواب صرف خواب ہوتا ہے۔ تمہارا مصطفیٰ تمہارے پاس ہے، ڈرا مت کرو۔ وہ اسے نرمی اور پیار سے گھندی آواز میں بولتا اب ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آ چکے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتی رگوں میں اترتی جا رہی تھی۔ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے نا؟ اس کی ڈری ڈری کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مصطفیٰ نے اس کے سر کو اپنے شانے پر ٹکا دیا۔ ہمیشہ، تا عمر تمہارے ساتھ رہوں گا، صرف تمہارا بن کر۔ انم کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ اس کی کمر کو سختی سے جکڑ چکا تھا۔ انم نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ برے خواب کا اثر زائل ہو گیا، دل میں سکون سا اتر آیا۔ اب بھی اس کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھے وہ تقریباً اسی کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے سائڈ میں کھلا ہوا لیپ ٹاپ اوندا پڑا ہوا تھا جس میں وہ ضروری کام انجام دے رہا تھا، لیکن اس وقت وہ صرف انم کو خود میں سمیٹے خود کو بھی بھلائے ہوئے تھا۔ انو، چند لمحوں کے بعد اس نے اس کے سر کو سلاتے ہوئے پیار سے پکارا۔ وہ نیم خنودگی میں تھے اس لیے بس ہنکارا بھرا تھا۔ مصطفیٰ کی خوشبو سانسوں میں اتارتے ہوئے انم کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ تم نے لنچ نہیں کیا ہے؟ میں لنچ منگوا دوں تمہارے لیے؟ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ انم کی گردن میں چھپنے لگا تھا، آواز پیار سے لبریز ہونے کے ساتھ مدھم بھی ہو رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، آنکھیں بند تھی اور وہ ایک سہانے خواب میں مگن گم۔ شانی پریشان ہے تمہارے لیے۔ اس کی گردن پر اپنی راکھ رگڑتے ہوئے سرگوشی اور وہ بھی مدھم ہوئی۔ کیبن خوابناک سا ہونے لگا۔ خالہ تو ہاسپٹل میں ہوں گی نا؟ انم کے معصومیت بھرے جواب پر مصطفیٰ کے ہونٹوں پر خفیف مسکراہٹ کھلی۔ چہرہ گردن پر سے اٹھا کر اس کے بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑ کر انم اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اور آپ کہاں ہیں؟ لبوں پر دبی مسکراہٹ اور آنکھوں میں پھوٹتی روشنی۔ انم نے بے اختیار اس کی سنہری پن چھلکاتی گہری بھوری تراشی ہوئی داڑھی پر اپنے نازک ہاتھ پھیرے۔ ہم گھر پر ہیں۔ نو، ہم ابھی ہاسپٹل میں ہیں اور تم میرے کیبن میں میری باہوں میں۔
وہ جھکا اور باری باری گلابی گالوں پر گرم ہونٹ پھیر کر انہیں دکھا دیا۔ ہاسپٹل؟ انم کو جھٹکا لگا تھا۔ نیم تاریکی میں پوری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ مصطفیٰ کے کیبن میں تھی، وہ ہاسپٹل آئی تھی اور یزدان یہاں آیا تھا۔ پھر اسے سب یاد آ گیا، کیسے وہ یزدان کے سینے پر سرک کر سو گئی تھی۔ انم نے اب غور کیا، وہ مصطفیٰ کے اوپر لدی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے اب تک وہ کیا بے وقوفی کر چکی تھی۔ بس پل بھر ہی لگا، انم کو رنگ خجالت سے تیز سے سرخ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کی نگاہیں ان لمحوں میں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھیں۔ اس کے چہرے کی سرخی وہ نیم تاریکی میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ کالی آنکھیں خجل سے بھوری آنکھوں سے ٹکرائی، اور ان بھوری آنکھوں کی مسکراہٹ بڑی جان لیوا تھی۔ مجھے چھوڑیں۔ باہوں کے تنگ گھیرے میں وہ کسمسا اٹھی۔ اٹھ کر لپٹنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں تھا، لیکن اب مجھ سے جدا ہونا میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ انم کی کمر میں گرفت اتنی سخت ہو چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ وہ انم کو جکڑ کر صوفے پر اور بھی آرام سے نیم دراز ہو گیا۔ مصطفیٰ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بس یہی ایک چارہ نظر آیا تھا فرار کا، منمنا کر کہتے ہوئے وہ پلکیں اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور مجھے بہت پیاس، سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بوچھل آواز میں نے انم کو سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں پانی لاؤں؟ نگاہیں چراتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ سیراب کر سکتی ہو۔ اس کی زمانی باتیں انم کی جان ہوا ہوئی جا رہی تھی۔ خوف سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑی۔ مصطفیٰ نے اس کی گردن پیچھے سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا دیا۔ پلیز مت کریں۔ اس کی دہکتی سانسیں انم کو لگا اس کا چہرہ جل جائے گا۔ آنکھیں میچے فریاد کر بیٹھی۔ انکار کب تک چلے گا؟ مجھے دن، تاریخ، وقت بتاؤ۔ اس کے احتجاج سے مصطفیٰ کی آواز سخت ہونے کے ساتھ ساتھ پکڑ بھی سخت ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا، بس چھوڑے مجھے۔ آہنی گرفت سے گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ درد ہونے پر ہانسی سی ہونے لگی۔ مصطفیٰ ایک جھٹکے سے اسے لے کر کھڑا ہو گیا اور گردن سے ہاتھ بھی ہٹا دیا، البتہ کمر اب بھی گرفت میں جکڑی تھی۔ یہ ہاسپٹل کا کیبن نہیں ہوتا تو آج اسی تاریخ میں تمہاری ساری بے یقینی ختم کر دیتا۔ شکر مناؤ کہ ہم ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے ناک پر ہلکے سے کاٹا اور گالوں کا شدت سے بوسہ لے کر سیدھا ہوا تھا۔ پھر انم کی کمر سے ہاتھ ہٹایا اور جھک کر اپنا کھلا لیپ ٹاپ اٹھا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انم شکر کا سانس لیتی پھرتی سے ٹیبل سے اپنا اسٹالر گلے میں لپیٹ کر دور جانے ہی لگی کہ کلائی شکارے کی گرفت میں آ گئی۔ کب تک شکر مناؤں گی جانے مصطفیٰ؟ جس دن تم نے مجھے اس طرح بہکانے کی کوشش کی نا، اپنی چاہتوں کی کہانی تمہارے وجود پر درج کر دوں گا۔ وہ سکون سے انم کی سانس اٹکا کر اسے دیکھتا ہوا اس کی کلائی جکڑ کر اپنی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مجھے خالہ کے پاس جانا ہے، اپنی کلائی دیکھتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی۔ لنچ منگوا رہا ہوں، جاؤ اتنی دیر میں نماز ادا کر لو۔ بہت نرمی سے بول کر وہ ٹیبل تک آ گیا۔ پہلے ہاتھ میں لیا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا، پھر اسے ٹیبل پر ذرا سا ٹیک لگا کر انم کی طرف مڑا۔ انم کو سیدھے سیدھے انکار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے بہانہ بنایا۔ میں گھر جا کر پڑھ لوں گی، تب تک قضا ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ کو سہلاتا بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے اس کی ہمسفر بنی تھی وہ دیکھ رہا تھا انم نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ مصطفیٰ جانتا تھا اس سے پہلے انم نماز کی پابند تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پڑھنی۔ مصطفیٰ کے گلابی لیے ہوئے بھورے روئیں والے صاف ستھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے انم کی آواز دھیمی تھی۔ وجہ؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی 2 انگلی کی مدد سے پکڑی اور انم کا جھکا چہرہ اونچا کر دیا۔ بس میرا دل اس کی طرف نہیں پلٹتا تو پھر جھوٹے سجدے کرنے سے کیا فائدہ؟ نگاہیں جھک گئیں۔ چہرے پر وہی وحشت نے ڈیرا جمایا جو ابھی مصطفیٰ کے دل کو چھیدتی تھی۔ مصطفیٰ نے ٹھوڑی چھوڑی اور اسے دیکھتے ہوئے اسے قریب کیا۔ ایک بار سر اس کے حضور میں گرا نا تو دل میں لگے قفل کھلنے لگتے ہیں۔ جیسے بچہ ماں سے ناراض ہو کر پھر بھی بار بار اسی کے پاس جاتا ہے، ایسی اس کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ ذات الہی سے محبت فطری ہے۔ تم خفا ہو لیکن اس سے محبت چھوٹی نہیں ہے۔ وہ انم کے ہاتھوں کا تھپکتے ہوئے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ انم نے پلکیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ مصطفیٰ سب سے الگ تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ، اس کے روپ سے ہر روپ سے سب سے منفرد تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لبوں سے شکوہ پھسلا اور پلکوں کے گوشے پر سے ایک موتی ٹپک جاتا کہ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس موتی کو اپنی شہادت والی انگلی کے پور پر اٹھا لیا۔ پور پر اٹکا موتی سچے موتی سے بھی قیمتی تھا۔ ہر بندہ آزمایا جائے گا انم، سب کو امتحان دینا ہوگا، یہ اس نے کہا ہے، چاہے کم یا زیادہ، لیکن امتحان سب کا ہے۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ انگلی کے پور پر اٹکا موتی وہیں جذب ہو کر ختم ہو رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح انم کی آواز بھیگی۔ ہاں۔ ختم ہو گئے موتی کی مٹھی بنا کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ مالک ہے انم، لوگوں کے ظرف کے حساب سے اسے آزماتا ہے۔ اس نے اگر امتحان لیا تو شکوہ نہ کرو۔ جب ہم دنیاوی کاموں کے لیے امتحان دیتے ہیں تو ساری توانائی خرچ کر دیتے ہیں کہ جیسے بھی ہمیں اچھے نمبر لانا ہے، ٹاپ کرنا ہے۔ اس دنیا میں کیا کوئی چاہتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے؟ لوزر کے لائے نہیں نا۔ اس کی نرم آواز انم کے دل پر دستک دینے لگی۔ جو دروازہ بند ہو رہا تھا اس میں جھیری بنی اور روشنی کا گزر شروع ہوا۔ اس دنیا کے لیے اتنی کوشش تو کرو۔
ذرا سوچو اس دنیا کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ روشنی کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ انم یکٹک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی نگاہ میں بھی پتھر تھا، لیکن پتھر جب پگھلتا ہے تو اپنے ساتھ ساری کائنات کو پگھلا دیتا ہے۔ یہاں تو اس کا نازک دل تھا، قطرہ قطرہ پگھلتا، موم بنتا۔ جب وہ آزماتا ہے تو کیسے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے، اس کے امتحان میں یہ نہیں سوچتے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونا ہی ہے، بجائے اس کے کہ اس امتحان کو پوری ایمانداری سے پاس کرنے کا سوچیں۔ فوراً اس سے شکوہ گو ہو جاتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے آزمائش اتنی بڑی دی ہے تو اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہوگا، اس کی نگاہ میں ہم خاص ہوں گے انو کہ اس نے ہمیں بڑی آزمائش میں ڈالا۔ وہ انم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے دروازے کو کھولتا جا رہا تھا۔ انم کی آنکھیں دھیرے دھیرے بھیگنے لگیں اور دل نرم ہوتا موم سے پگھلنے لگا۔ وہ ہر انسان کو اس کے ظرف کے مطابق آزماتا ہے، اور یقین کرو جب وہ آزمائش کے بعد تمہارے کامیابی حاصل کرنے کے بعد تم پر اپنے دروازے کھول دیتا ہے نا، اور ایک بار تم اس دروازے میں داخل ہو گئی نا، تو اس دنیا کی کوئی طاقت وہ دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکتے ہوئے وہ اب ذرا سا مسکرایا، روشنی پھوٹی اور دل کے ساتھ ساتھ وجود بھی روشن ہو گیا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن میں نے جو غلطی کی اسے ناراض ہونے کی وہ معاف کر دے گا؟ انم اب پریشان سے نظر آنے لگی۔ کوتاہی جو کی تھی وہ گھبرا اٹھی۔ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھوا۔ اول تو کوشش نہیں، عمل۔ انو کوئی نصیحت، کوئی تقریر انسان پر تب تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس پر عمل کرنے کا خود سے ارادہ نہیں کر لے۔ اپنے دل کو اس کی طرف مائل ہونے کے لیے بس ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے اس کا گال تھپکا۔ دوسرے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم دل ہے، دل سے توبہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، بس ارادہ صاف اور نیت پاک۔ اس بار وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا گال ہلکے سے مسکرا کر دبایا، اور انم کی پہلی بار تھا کہ وہ بھیگی آنکھوں سے دل سے مسکراتی۔ گڈ، جاؤ وضو کر کے نماز ادا کر لو، میں تب تک تمہارا لنچ منگوا دیتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ مصطفیٰ کے دل کو مطمئن کر کے چہرہ بڑھا کر اس کے روشن پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے اس نے انم کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ وہ مڑ کر اپنی چیئر کی طرف چلا جاتا کہ انم نے اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ کیا ہوا؟ بھوری آنکھوں کو سکڑ کر مڑ کر انم کا چہرہ دیکھا۔ ذرا سا جھکیں گے؟ وہ بولی۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے ذرا سا گردن جھکائی۔ بس ایک لمحہ لگا وہ پنجوں کے بل اچکی۔ آپ میرے ریل ہیرو ہیں۔ گلابی لبوں سے مصطفیٰ کے گال کا بوسہ لیا، اور برق کی تیزی سے وہ کیبن سے باہر تھی۔ مصطفیٰ کے لیے آج کا دن حیران کن تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اپنے گالوں کو ایک انگلی سے چھوا، اور پھر اس کے لب ہی نہیں بھوری آنکھیں بھی مسکراتی۔ انم بی بی، بدلہ اتارنے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہلکے سے بولتا پھر سر جھٹک کر اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کیبن میں دوبارہ آ جائے۔ نماز اور لنچ وہ شانی کی کیبن میں کرے گی۔ وہ کمپیوٹر کھولتے ہوئے سوچتا مسکراتا وہ اپنا ادھورا کام مکمل کرنے لگا۔ شام پوری طرح اترتی سرخی مائل ہو رہی تھی جب پولیس جیپ اس شاندار عمارت کے اندر آ کر رکی تھی۔ جیپ کا انجن خاموش ہوتے ہوئے اس نے ایک تھکی تھکی نگاہ محل جیسی عمارت پر ڈالی، پھر گہری سانس لے کر غازی اس جیپ سے اتر آیا۔ سر پر کیپ برابر کرتے ہوئے وہ متوازن قدموں سے چلتا ہوا عمارت کے اندر بڑھا تھا۔ چال مضبوط تھی اور چہرہ سنجیدہ، لیکن دماغ میں سوچوں کی یلغار مچی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان خود سے جڑے رشتے سے کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ اندر آتے ہی ملازموں سے دیکھتی ہی ادب سے بٹھا کر گھر میں بسنے والے مکین کو خبر دینے چلے گئی۔ قاضی ہونٹ بھینچے، پیر پر پیر رکھے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر سے کیپ اتار کر اس نے سامنے والی ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ شاہی انداز میں سجا ڈرائنگ روم دولت کی نمائش کا منہ بولا ثبوت تھا۔ السلام علیکم ایس پی غازی۔ بھاری لیکن نرم آواز سنتے ہی وہ فوراً پیر سے پیر ہٹا کر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اجلے چمکتے قیمتی بے شکن کرتے پاجامے میں ملبوس حشمت فردوسی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بھائی اب ایسے بھی کیا مصروفیت کے داماد کو سسر سے ملنے کی فرصت ہی نہیں۔ حشمت صاحب دونوں ہاتھ پھیلائے خوش دلی سے کہتے غازی سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ زبردستی مسکراتا ان کے گلے لگا تھا، لیکن ایک طرح کا تکلف ضرور تھا اس کے گلے ملنے میں، جسے حشمت صاحب اچھے سے محسوس کرتے تھے۔ ان کا داماد ایسا ہی تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ ایک ہی سیکنڈ میں ان سے الگ ہو کر اسی پرتکلف مسکراہٹ سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ 8 سال گزرے لیکن غازی اب تک ان لوگوں سے دلی رابطہ قائم نہیں کر پایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ حشمت فردوسی بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے سے پہلے ٹیبل سے اپنا سگار اٹھا لیا۔ تم پیتے نہیں ورنہ تمہیں ضرور آفر کرتا۔ لائٹر اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر غازی کو دیکھا۔ طلائی لائٹر کا ڈھکن کھلا اور شعلے کے جلنے سے سگار کا منہ سلگنے لگا۔ جی شکریہ، آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ زبردستی کی مسکراہٹ سمیٹ کر اب سنجیدگی سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ اس ملک کے سیاستدان تھے تو آج تک بے مطلب انہوں نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ اس میں غازی کی گریز کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ آج تک نور کی فیملی سے گھل مل نہیں سکا تھا۔ بھائی تم میرے داماد ہو، کیا میں اپنے داماد کو کسی کام کے بغیر نہیں بلا سکتا؟ ان کی نرمی سے کہنے پر غازی بس ہلکے سے مسکرایا۔ ملازمت ٹرالی لے آئی تھی۔ اب انواع اقسام کی چیزیں میز پر سج گئے، چائے سمیت۔ اور بتاؤ غازی، نوکری کیسے جا رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟
ملازمہ چائے بنا رہی تھی، تب تک انہوں نے حال چال پوچھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، نہ کہ انجام تک پہنچا سکے۔ الحمدللہ کوئی پرابلم ہوئی بھی تو اللہ کا شکر میں اپنی پریشانیوں کو سلجھا سکتا ہوں۔ حشمت صاحب دھوئیں کا گولا منہ سے چھوڑتے ہوئے مسکرائے۔ ان کا داماد ایسا ہی تھا اور انہیں اپنا داماد پسند تھا۔ شروع میں انہیں وہ ناپسند رہا تھا، لیکن اب وہ اس سے خوش رہنے لگے تھے۔ ملازمہ نے چائے بنا کر باری باری دونوں کو تھمائی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے نواسے کو بھی لے آتے، اسے بھی تو نانا نانی کے ساتھ رہنے کو بھیج دیا کرو۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے غازی نے ان کا چہرہ دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے نواسے سے خود پوچھ لیں، اس کی مرضی ہوگی تو میں چھوڑ جاؤں گا۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، باقی چیزوں کو اس نے چھوا بھی نہیں۔ انہوں نے اصرار بھی نہیں کیا، اس کے مزاج آشنا جو تھے۔ وہ چھوٹا غازی ہے، اپنے باپ سے الگ کہاں ہوگا؟ ان کے کہنے پر وہ بس مسکرایا۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی تو غازی نے یوں ہی پوچھ لیا، آنٹی نہیں ہے؟ بیٹی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، بہت اداس تھی نور تم دونوں کے لیے، اسی لیے دل بہلانے کے لیے تمہاری آنٹی اسے شاپنگ پر لے گئی ہیں۔ غازی کا دل کیا ان سے کہے سچ بولے حشمت صاحب، اس کا کبھی دل اداس نہیں ہو سکتا۔ وہ عادت کے مطابق سیر سپاٹے پر نکلی ہوگی، اداس ہوتی تو کم سے کم بیٹے کی خیریت لے لیتی۔ نور بہت اداس سے اپنے گھر جانے کے لیے، تم آ گئے ہو تو اسے ساتھ لے کر جانا۔ اسے بلانے کا اصل مقصد آخرکار باہر نکل ہی آیا۔ خاصی سمجھ کے اس بار نور نے انا کا پرچم بلند کرتے ہوئے حشمت صاحب کا سہارا لیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں کہ اس کا دل باقی گھر جانے کا کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے پیر پر پیر رکھ کر اس نے صوفے کی بیکس پر ایک بازو رکھا اور حشمت فردوسی کا چہرہ دیکھا۔ غازی، وہ نادان ہے لیکن تم تو سمجھدار ہو، ایک ذرا سی نوکرانی کے لیے تمہیں اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں مانتا ہوں تم فطرتاً بہت ہمدرد ہو، لیکن چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی ہے تمہارے گھر کی، نوکرانی ہے تو… یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک منٹ حشمت صاحب، وہ بولنا شروع ہوئے تو سب سنتے غازی نے انہیں ٹوکنا ضروری سمجھا۔ یہی ان کا پرغرور انداز نے کبھی بھی غازی کو ان سے دلی لگاؤ محسوس نہیں کروا پایا تھا۔ اول کو انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر بندہ برابر ہے، آپ صرف غریب ہونے کی بنا پر چھوٹے بڑے کو الگ نہیں کر سکتے۔ دوسرے، وہ میرے گھر میں رہتی ہے تو میں آپ سے کیا نور سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے گھر کا ہی فرد ہے، اسے سمجھیں۔ مجھے بالکل نہیں پسند کہ میرے گھر میں مالک نوکر والا کھیل کھیلا جائے۔ سیدھے بیٹھتے ہوئے اپنی سرد آواز میں اس نے حشمت فردوسی کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ داماد ان کا خوددار ہونے کے ساتھ ساتھ بائیمان اور اکھڑ طبیعت کا بھی تھا۔ اوکے، میں نور کو سمجھا دوں گا، انہوں نے ایک سیاستدان کی طرح تحمل سے مسکراہٹ سجائے ہوئے حامی بھر کر آگے کہا۔ لیکن غازی، دوسروں کے لیے اپنی بیوی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، اسے اپنے گھر سے نکالو۔ نور کے لیے میں دوسری ملازمہ بھیج دوں گا۔ اس لڑکی سے تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے تو تم اسے میرے گھر پر بھیج دو، میں اسے ڈبل پیمنٹ کر دوں گا، وہ بہت آرام سے رہے گی، بلکہ میں اس کی ماں کا علاج بھی کروا دوں گا۔ ایک بار پھر انہوں نے غازی کو سمجھانے کی کوشش اپنے طریقے سے کی، لیکن ان کی بات سنتے غازی کی رگیں تنی وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پوری ہو گئی آپ کی بات؟ حشمت فردوسی نے اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ غازی، کچھ تو تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے داماد کا انداز دیکھا۔ وہ لڑکی میری ذمہ داری ہے اور میں اسے کہیں نہیں بھیجنے والا، وہ میرے ہی گھر میں رہے گی۔ آپ اپنی بیٹی کو سمجھا دیں وہ اپنی گھٹیا ضد اسی گھر میں چھوڑ دے تو میرے گھر میں آ سکتی ہے۔ ایک لفظ بے لچک انداز میں ان کے کان میں ڈال کر اس نے جھک کر اپنی کیپ ٹیبل سے اٹھائی اور ان کے چہرے کے بگڑے تاثرات کو دیکھے بغیر وہ ان کے ڈرائنگ روم سے ہی کیا، ان کے محل سے ہی باہر نکل آیا۔ گیٹ سے اپنی جیپ نکالتے ہوئے اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے اندر داخل ہوتی بلیک کار دیکھی، لیکن اس کار میں بیٹھی اپنی بیوی نور سے ملنے کے لیے وہ رکا نہیں تھا۔ دوپہر شام میں تبدیل ہو کر سنہری رنگ سے ڈھل کر سرخ رنگ میں گھلتی سیاہی مائل سے ہوئی تھی۔ رات کی طرف گامزن آہستہ آہستہ پھر سے سرد ہوتا دھند کی لپیٹ میں آنے لگا، لیکن اس شہر کے کئی علاقے میں دن اب طلوع ہونا شروع ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیاں، آتی جاتی گاڑیاں، جگمگ کرتی بلڈنگز، اور ایسے میں وہ نائٹ بار جو اس شہر کا مشہور ترین نائٹ بار تھا لوگوں سے بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ یہاں لوگ ہر قسم کی عیاشیاں کرنے آتے تھے، دلوں کو بہلاتے تھے، یہاں انہیں دنیا کا ہر نشہ مل جاتا تھا۔ کلب میں ہجوم دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا، لوگ اپنے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی لیے اس بار کی رونقوں میں اور بھی اضافہ کر رہے تھے۔ تیز میوزک، قسم قسم کی روشن تھیں، ایک سے ایک خوبصورت جوان لڑکیاں ہی کیا لڑکے بھی ویٹر کا کام انجام دے رہے تھے۔ اس نائٹ بار کے اوپری فلور پر چند کمرے بنے ہوئے تھے جہاں لوگ اپنے من پسند افراد کے ساتھ اپنا وقت بتانے آئے تھے۔ یہاں الگ سے گھنٹے کا چارج لگتا تھا اور لوگ پیشانی پر بل لائے بنا رقم ادا کرتے تھے اور ان کمرے میں دل بھر کر عیاشیاں کرتے تھے۔ ایک بار پھر کلب کا گلاس ڈور کھلا اور 3 خوبصورت جوان اس کلب میں داخل ہوئے تھے۔ ان تینوں میں ایسی کشش تھی کہ کلب میں موجود لڑکیوں کے دل دھڑکے تھے۔ کالی جینس پر گہری ہری جیکٹ اور اندر گول گلے کی شرٹ، بھوری آنکھیں اور گلابی چھلکاتی سفید رنگت، ان تینوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا شخص جس نے کالی جینس پر ملے جلے کالے اور پیلے رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، قد و قامت میں وہ پہلے جوان کے جتنا ہی تھا، رنگت صاف اور آنکھیں قطعی رنگ چھلکاتی تھی، وہ بھی خوبصورت جوان تھا۔
ان میں سے تیسرے ساتھی نے نیلی جینس پر کالے رنگ کی لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ جیکٹ کی زپ اس نے گلے تک بند کر رکھی تھی۔ وہ گندمی رنگت کا خوش شکل جوان تھا، بال نہ ہونے کے برابر تھے، آنکھیں گہری کالی تھیں۔ ان دونوں خوبصورت جوان لڑکوں کی بنسبت وہ شکل سے زیادہ مغرور لگ رہا تھا۔ جسامت میں بھی وہ ان سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ منہ میں کچھ چباتا وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آئی کین ہیلپ یو سر؟ ان تینوں نے ہی چونک کر اپنے سامنے آ کھڑی ہوئی اس قیامت کو دیکھا۔ سرخ ٹاپ اور بلیک منی اسکرٹ، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک، وہ واقعی ایسی قیامت تھی کہ جواب دینے کے لیے انسان بے قرار ہو جاتا۔ اپنے مینیجر کے اشارے پر وہ ادھر بڑی تھی، لبوں پر قیامت خیز مسکراہٹ لیے وہ ان تینوں میں سے اس اکھڑ شخص سے زیادہ مروب ہو رہی تھی۔ وہ اسے بہت خاص لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ تجھے ہم نے بلایا تھا مدد کے لیے، تو مفت کی خدمت دینے کے لیے حاضر ہو گئی۔ لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پہلی بار اس کا سابقہ ایسے شخص سے پڑا تھا جو اس جیسی لڑکی سے اتنے اکھڑ انداز میں بولا تھا۔ بول کر وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لگاتار منہ میں کچھ چباتا اس کی عقابی نگاہیں لگاتار کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ لڑکی کی حالت پر ان میں سے ایک کو ہنسی آئی تھی اور دوسرا منہ بنا کر کھڑا تھا۔ اس اکھڑ نوجوان سے اس کی کم ہی بنتی تھی۔ ایکسکیوز می سر، آپ چل اپنا راستہ ناپ، ہمیں اپنی مدد کرنی خود آتی ہے۔ وہ جتنا ہینڈسم تھا، بولنے کی اسے اتنی ہی تمیز نہیں تھی۔ اسے پھٹکار کر وہ لڑکی کے بغل سے یوں گزرا کہ اگر ذرا سا بھی اسے چھو لیا تو نجس ہو جائے گا۔ قیامت بنی لڑکی نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس میں سے ایک تو بیزاری سے منہ بناتا اس اکھڑ انسان کے پیچھے قدم بڑھا چکا تھا، دوسرا کاندھے اچکا کر ہنسی دباتا ان دونوں کے پیچھے تھا۔ جانے کیسے کیسے جاہل گنوار لوگ بسنے لگے۔ ان تینوں کی پشت کو گھورتے ہوئے وہ لڑکی اپنی بھڑاس نکال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا اب اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور آج کی رات کوئی تگڑی آسامی اس کے ہاتھ لگ ہی جائے گی۔ سیڑھیوں کے اسٹیپ پر پاؤں رکھتے ہوئے اس نے اس اکھڑ شخص کی پشت ضرور دیکھی۔ اگر اسے ذرا بھی تمیز ہوتی تو آج بہت حسین رات ہوتی میرے لیے، حسرت سے سوچتے ہوئے اس نے ہیل والے جوتے اسٹیپ پر رکھے اور اوپر چڑھتی چلی گئی۔ ادھر وہ تینوں بہت سی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے، بار کاؤنٹر تک پہنچے تھے۔ ان کی چال میں ایک شان سی تھی، کچھ تو الگ سا تھا ان تینوں میں جو انہیں سب سے الگ بنا رہا تھا۔ کیا دوں سر آپ لوگوں کو؟ ان تینوں کے بار کاؤنٹر تک آتے ہی وہاں موجود ویٹرز نے بہت مسکرا کر پوچھا تھا۔ زہر، اس بار وہ دوسرا شخص بولا تھا جس کی شکل پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ ایسی جگہ آنا اسے ہمیشہ بیزار کر دیتا تھا۔ ان دونوں نے اس کی شکل دیکھی، پھر بار کاؤنٹر پر موجود لڑکی کو اور لڑکے کو۔ وہ دونوں ان تینوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اصلی چیز چاہیے جسے لوگ زہر کہتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کے لیے زندگی ہے۔ اس بار خوبصورت جوان نے مسکرا کر بار پر دونوں کو ہنیاں ٹیکتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے موجود ان دونوں کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ بیزار شکل والے نوجوان نے ناگواری سے اس جوان کو دیکھا اور اکھڑ شخص نے بس ایک نگاہ اسے دے کر گلاسوں کی گنتی شروع کر دی۔ شربت پینے کے لیے اچھا ڈیزائن ہے، گنتی کے ساتھ ڈیزائن بھی اچھا لگا تھا، سوچ کر خریدنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے زندگی کی ہر قسمیں فراہم کر سکتے ہیں، بس آپ اشارہ کر دیں۔ بار پر موجود لڑکی نے اسی کے انداز میں کوہنی شیشے کی چمکتے کاؤنٹر پر رکھ کر بڑی ادا سے اس جوان کو دیکھا۔ لڑکی کی شوخ مسکراہٹ اور بازاری انداز، استغفر اللہ! وہ جوان بری طرح سے گڑبڑا کر پیچھے کھسک گیا۔ بیزار شکل والے نے تیزی سے مسکراہٹ دبائی اور اکھڑ شخص نے ایک دم سے اس جوان کی جیکٹ کو پکڑا اور اسے پیچھے کرتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا۔ زیادہ خدمتیں پیش کی نا تو سالے سیدھے اس زندگی سے دوسری زندگی میں بھیج دوں گا۔ سیدھے سیدھے بتا یہاں ڈرگز کہاں ملتا ہے؟ ہمیں ڈرگز چاہیے۔ وہ بھیڑیے کی طرح غراتا اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود بھی خونخوار سا نظر آ رہا تھا۔ لڑکی سارے ناز و انداز بھول کر جھرجھری لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کب سے ان تینوں کی طرف متوجہ وہاں کا مینیجر ایک دم سے اپنے دو پہلوانوں کو لے کر وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس اکھڑ شخص کو گھورنے لگا۔ وہ تینوں بھی تن کر ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ سب سے آگے وہ اکھڑ مغرور شخص تھا۔ بات یہی ہے، ہمیں صرف ڈرگز چاہیے۔ ہم سوٹا لینا چاہتے ہیں اور گھڑی گھڑی تیری کوئی نہ کوئی ماڈل اپنے لال لال ہونٹ لیے ہمارے سامنے نمائش کرنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سالہ لپسٹک لگانے کی تمیز نہیں ہے، ہمارا دماغ خراب کرنے آ جاتی ہے۔ اس تیسرے جوان کا دماغ الٹ چکا تھا۔ ان دونوں کا خیال تھا اب اس کا دماغ صرف ایک شخص ہی درست کر سکتے ہیں جو یہاں ناپید ہے۔ اب ان دونوں کو اس الٹی کھوپڑے والے 2 نمبر کو بہت صبر سے برداشت کرنا ہوگا۔ ایکسکیوز می، مینیجر نے آنکھیں سکیڑ کر اس جوان کو گھورا۔ اس کے دماغ پر اسے شک ہونے لگا۔ وٹ ایکسکیوز؟ یہ کلب تم نے عبادت کرنے کے لیے تو نہیں کھولا نا؟ سیدھے سیدھے ڈرگز مانگ رہے ہیں تو دینا نہیں چاہتا؟ اس کی آواز اور اونچی ہوئی، سینہ تان کر وہ مینیجر کو گھور رہا تھا۔ یہاں ڈرگز نہیں ملتی، مینیجر نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ دونوں جوانوں نے مینیجر کو اس کے پیچھے کھڑے پہلوانوں کو دیکھا۔ اس کے پہلوانوں اپنا گوشت چھلکاتے بازو سے ہلا رہے تھے۔ ان دونوں نے آگے تن کر کھڑے الٹی کھوپڑی والے کو دیکھا، پھر اطمینان سے تن کر کھڑے ہو گئے۔ الٹی کھوپڑی سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اوہ! اکھڑ شخص نے منہ بنایا مینیجر کو دیکھتے ہوئے اپنی جیکٹ کی زپ ایک ہی جھٹکے میں نیچے کر دی۔ جیکٹ کھل گئی اور اس کا فولادی سینہ کسی شرٹ سے نظر آنے لگا۔
مینیجر اس کے پہلوانوں کو دیکھتے ہوئے اس کی جیکٹ سے ایک گڈی نکالی۔ مینیجر کی آنکھیں گڈی دیکھتے ہی چمک گئیں۔ وہیں کیا بار پر موجود اس لڑکی کی آنکھیں بھی پھٹیں۔ یہ نوٹوں کی گڈی ان نوٹ کی تھی جن کی ایک نوٹ کی قیمت یہاں کے پیسوں میں 4 گنا تھی۔ یہ رہے پیسے، تیرے ڈرگس سے زیادہ کی قیمت۔ اب چل ہمیں لے چل اس خاص جگہ پر، ورنہ ہم خود گئے تو تجھے ہی شکایت ہوگی۔ مینیجر کا ہاتھ اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر اس نے گڈی مینیجر کی ہتھیلی پر پٹک دی۔ مینیجر سمجھ گیا کہ یہ کوئی بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے، جو بگڑا ہوا تو ہے ہی اور اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ اوکے سر، روزی ان کو۔ اس نے دانت دکھا کر اس بگڑیل گھوڑے کو دیکھا اور پھر روزی کو، جس کی بات چیری ہوئی تھی۔ شاید اکڑ کے ساتھ جانے کا سوچتے ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ 1 منٹ، یہاں سارے کام کیا روزی، مونا، اینا شینا کرتی ہیں؟ یہ سب مسٹنڈے کس لیے رکھے ہوئے ہیں نے؟ اس عورت کے ساتھ نہیں، ان 2 گوشت کی دکان کے ساتھ بھیج۔ ایک بار پھر اس کی زبان چلی۔ وہ دونوں جوان بس اسے گھور رہی تھی، جس کی زبان ہی نہیں رک رہی تھی۔ کہیں یہ زبان کے جوہر ان تینوں کو ہی نہ مروا دیں۔ پہلوانوں نے بھی ناگواری سے الٹے دماغ والے کو گھورا، لیکن سب سے زیادہ صدمہ تو بار کاؤنٹر پر موجود روزی کو عورت سن کر لگا تھا۔ مینیجر نے پہلوانوں کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے سر کو ہلایا۔ جائیں سر، مینیجر خوش دلی سے کہتا ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں موڑے اور ان دونوں پہلوانوں کے ساتھ چلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے لانگ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔